وہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا نا، تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو، اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جب خدام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو، پانی لے لو۔ بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی، آخری ہچکیاں تھی، تو اس نے آواز دی پانی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا۔ اس نے کہا ہوتے ہوگے، مجھے غرض نہیں ہے، میں تو بیچتا ہوں پانی۔ اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں۔ اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی۔ اس نے کہا آدھی لے لینا، مجھے پانی تو دو، کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی۔ اس نے پانی کا گھونٹ دیا، پیاس کی شدت تھی، جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا۔ اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں۔ اس نے کہا ضرور کرو، لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا، آدھی باقی حکومت بھی لگے گی، وہ بھی لکھ دو۔ اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا، ساری حکومت لکھوا لی، اور اس نے اس کا علاج کیا فوری۔ جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا، وقت گزر گیا، عرصہ بیت گیا۔ بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا، وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا۔ پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا، تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چھوڑ اسے، آخرت سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو، یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، اپنی راہ لے بابا۔ اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، جس پر تو نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے، تو قبل اس سے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں، اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے، اور پھر پچھتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے، ہائے جو زندگی برباد کی، وہ کیوں برباد کی۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا، زندگی پلٹ ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ، مالک کی دہلیز پہ لے جائیں، اس کے حضور سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اپنی آخرت کی تیاری کریں، کاروبار دنیا بھی کریں، لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جو خاشات کے سائے میں جیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، وہ بہائم ہیں، اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کی تسبیح، ذکر، سجدہ اور قیام ہی غذا ہے، اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی،
جنت کے راستے بھی تھے، یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے، نور و نکھت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رش کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجال دی، فطرتاً بھی اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے، یہ اس کو اچھی طرح آگہی دی گئی۔ جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ تو غلط کام کرنے جا رہا ہے۔ جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے، ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے، تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے۔ جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو جب وہ مقتول پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے فانتا مومن، تو تو مومن ہے۔ تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے۔ اب وہ کس راہ پہ چلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آراستہ ہے، شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات جانیے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگوں کی رسی اللہ نے دراز کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سی کہانی ہوئی؟ ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلق خدا کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ ہمارا ایک خود ساختہ کہا ہوا جملہ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے جائیں۔ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں، لیکن ان آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے تو اللہ روکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مے خانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، چلا نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہیں جائیں، اس نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی جانب جائیں، یہ قدم اٹھے تو دکھیے کی مدد کے لیے جائیں، رزق حلال کمانے نکلیں، یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلیں تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو۔ لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں۔ اللہ نے اعضاء بنا دیے اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر نکلتا ہے۔ اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی، اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے
جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں، کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں، جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے، اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گزرتے ہوئے لمحے اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ بس کروٹ بدلتے ہی زمانہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جن ایام میں ہم نے آنکھ کھولی اور شعور کی منزلوں میں قدم رکھے، پوری دنیا تیزی کے ساتھ کروٹ بدل رہی تھی، بالخصوص پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے لوگوں کی ایک نئی دنیاوی نشأت تھی۔ پرانی قدروں کی جگہ نئی قدریں متعارف ہو رہی تھی، خاندانی روایات ٹوٹ رہی تھیں اور دنیا گلوبل ولیج بن رہی تھی۔ وہ کلچر، وہ تہذیب جو مخصوص علاقوں کا
حصہ تھا وہ دیہاتوں میں منتقل ہو رہی تھی. تو ہم نے اس مختصر عرصے میں بہت کچھ ٹوٹتے بنتے دیکھا ہے. آج سے صرف 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے چلے جائیں، اور بالخصوص جو لوگ دیہاتوں میں رہے ہیں، اور اس وقت دور موجود کا کلچر اور 30-35 سال ماضی کا کلچر، اس کا موازنہ کریں تو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں. آج سے 35 سال قبل ہم ایک اور جہان میں تھے جس میں قدریں اخلاق کی پامال نہیں ہوئی تھی، جس میں شرم و حیا کے جوہر موجود تھے، جس دور میں بیٹیاں برہنہ سر نہیں ہوتی تھیں، جس دور میں نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کی بجلیاں تھیں. ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی خیال کی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، مانی جاتی تھی. ہم نے وہ لمحے بھی دیکھے ہیں جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی، پوری بستی آنسو بہاتی تھی. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 30-35 سال پہلے کی کہانی ہے. آج نگاہیں آوارہ ہو گئیں، خیالات بے قابو ہو گئے، اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. تو مال کی خواہش نے قدریں چھین لی، رشتے چھین لیے، آرزوئیں جو کہ حسن اور جمال کی پیکر تھی وہ تلخ رنگ میں رنگی گئی، اور ایک عجیب معاشرہ اور معاشرت تشکیل پا گئی. آج انسان کا دشمن ہو گیا ہے. جو کام سانپ کرتے تھے آج وہ انسان کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو ڈسنا، ایک دوسرے کی عزت آبرو اچھالنا، اور ایک دوسرے سے نفرت پالنا اور اس کو پروان چڑھانا اس دور کا مشغلہ بن گیا ہے. تو جو ہی موسم بدلتے ہیں، رتیں تبدیل ہوتی ہیں، تو ماضی یاد آتا ہے تو دل کتنا افسردہ ہو جاتا ہے. جنہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ان کے لیے تو حالات اور طرح کے ہوں گے، اور جنہوں نے ماضی کی حسین قدریں دیکھی ہیں ان کے لیے یقیناً یہ دور اتنا آسان دور نہیں ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکیزہ ماحول کی تلاش میں نکلنا چاہیے. اچھا ماحول اچھائی کی قدریں اور اچھائی کی قوتوں کی نشت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور برا ماحول اچھے لوگوں کو بھی برا بنا دیتا ہے. آپ گاجر کاٹ کر کے شکر یا چینی کے محلول میں ڈال دیں، اور اسی گاجر کا دوسرا حصہ نمک کے محلول میں ڈال دیں، اور 8 دن کے بعد دیکھیں ایک جانب مربع بن چکا ہوگا، دوسری جانب اچار بن چکا ہوگا. گاجر ایک ہے لیکن ماحول کے فرق سے اس کی حیت تبدیل ہو گئی. پاکیزہ ماحول کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہتے ہیں انہیں خیر ملتی ہے، اور اگر وہ خیر کے کسی ماحول سے وابستہ نہ ہوا تو شر کا ماحول اس کے تقدس کو اور اس کی پاکیزگی کو، اس کی عفت کو، اس کے شرم و حیا کو اور اس کی اقدار عالیہ کو زائل کر دے گا. تو صاحب آؤ اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ گزار دیں. دنیا کی کسی چیز سے، کسی وجود سے، کسی ذات سے محبت کا ربط و رشتہ قائم ہو جائے تو اس کے امتحان بڑے کٹھن ہوتے ہیں، اور منزل تک پہنچنے کے لیے رسوائیاں بھی گوارا کرنا پڑتی ہیں، کٹھن مقامات بھی گزرنے ہوتے ہیں، حالات کا جبر اور تلخیاں سہنا پڑتی ہیں، اور 1000 کاوشوں کے بعد ایک معمولی سی منزل نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کا پیار کوئی اتنا سستا تو نہیں کہ وہ بغیر مشقتوں کے نصیب ہو جائے. اس کے لیے کوئی رت جگہ نہ کاٹنا پڑے،
کوئی مشقت نہ سہنی پڑے، کوئی ملامت گوارا نہ کرنی پڑے، کوئی دکھ نہ جھیلنا پڑے، حالات کے جبر کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایک متعین مختصر منزل تک پہنچنے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں اور بہت کچھ کھو دینے کے بعد کسی کو پاتے ہیں، تو پھر اس ذات کو پانے کے لیے جو صرف کسی ایک فرد کا مقصود نہیں ہے، جو نبیوں کا بھی مقصود ہے، تو کیا اس تک پہنچنا پھر کوئی آسان کام ہوگا؟ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں کھال بھی ادڑتی ہے، یہاں سولیوں پہ بھی جھولنا پڑتا ہے، یہاں فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں بدن کی بوٹیاں لوہے کی کنگھیوں سے چھیدی جاتی ہیں، اونٹوں کے پاؤں سے باندھ کر کے الٹے سمت اونٹوں کو دھڑا کر کے بدن چیرے جاتے ہیں، یہاں زنجیروں سے کسا جاتا ہے حتیٰ کہ زنجیریں ہڈیوں تک جا پہنچتی ہیں۔ کون سا جبر نہیں جو اہل اللہ کو راہ حق میں سہنا نہ پڑا؟ سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک نبی چیر دیے گئے، اپنوں سے جدا ہونا پڑا، کنان کے تاریک کنووں کو آباد کرنا پڑا، مالک ابن زغر کی قید کی مشقتیں سہنی پڑی۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک اٹی مول پڑا اور وہ بھی خریدنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ زمانہ دیکھتا ہے کہ اس راستے کے اندر کتنی مشکلات ہیں، کتنے دکھ ہیں اور کتنی اذیتیں ہیں۔ اس کا پانا، اس کا قرب کوئی معمولی تماشا نہیں ہے کہ چٹکی بجاتے ہوئے قرب الہی نصیب ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں وار دیں، راہوں کی مٹی بن گئے اور حالات کے تھپیڑے سہتے سہتے منزل تک پہنچنے سے قبل ہی وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ لیکن یہ احسان ہوا اس امت پر کہ شارٹ کٹ رستہ دے دیا گیا، مختصر راہ دے دی گئی، کہا کہ تم بھی اس کی تلاش میں نکلے ہو جس کی تلاش میں نکلنے والے قافلوں نے جنگل کی خاک چھانی تھی، صحراؤں میں ریت کا رزق بنے تھے، تم بھی اس کی تلاش میں نکلے ہو، تم جلا دیے جاؤ گے، تم مٹا دیے جاؤ گے، لیکن آؤ تمہیں ایک شجر سایہ دار بتائیں، تمہیں ایک ٹھنڈی چھاؤں بتائیں جس کے سائے میں بیٹھ کے انتظار کرو گے تو منزل تمہیں خود نصیب ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے۔ کا ماحول جب پاکیزہ ہوگا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ماں باپ کا اہم جز ہے، اور جو اولادیں جوان ہو جائیں چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے بھی نمونہ بننا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کوشش کے باوجود گھر کا کوئی بڑا فرد، اس کی خرابی نسلوں کے اندر در آتی ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہونا چاہیے، اور اس میں دو بنیادی چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ ایک نماز کی وقت پہ ادائیگی، اور دوسرا قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت۔ گھر کے ماحول میں اگر یہ دو چیزیں آپ لے آتے ہیں کہ جو ہی اذان ہو تو تمام افراد خانہ مصلی بچھا لیں اور مصلی بچھا کر کے نمازیں پڑھیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کا رخ کریں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی طبع کے اندر صالحیت
پابندی وقت اور نماز کے لیے پابندی ان کی طبیعت میں پیدا ہوگی. اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت. اگر دونوں اوقات میں ہو، صبح بھی اور رات کو بھی، تو بہت اچھا. لیکن اگر دو وقت میں ممکن نہ ہو تو ایک وقت میں صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ معمول ہونا چاہیے. اور یہ جب معمول ہوگا تو پھر ایک پاکیزگی بھی آئے گی ماحول میں. اس کی اپنی ایک برکات ہیں. جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہوں، اللہ اکبر، وہاں کتنی کرم نوازیاں اور کتنی رحمتیں جو ہے وہ لے کر کے ساتھ آتے ہوں گے. جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، جنبی. اور تیسرا جو ہے وہ تصویر. جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا. اور پھر یہ تصویر کسی تقدس معاب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی. میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے ہی نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی. پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا، پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے. 100 روپے کا منہ کوئی دیکھتا تھا. لوگ پیدل سفر کرتے تھے. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے. لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے. اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا، چھوٹے بھائی کا جوتا، ایک دوسرے کے جوتے مانگ کے لوگ لے کے جایا کرتے تھے. اسکول کے بچوں کے پاس بہت ساری مائیں تو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپہر کو کھا لینا، اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی. اور آج ہر بچہ 200-300 روپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے. موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل الگ خرچ کرتا ہے، اور جو اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے. برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی. جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں. اور ہمارے گھروں کے اندر جو قدآور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے. اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے. تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے. پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے. کثرت کچھ چیز نہیں ہے، برکت کچھ چیز ہے. تو اللہ سے کثرت کی بجائے برکت مانگو. جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور طمانینت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اصل مقصود تو طمانینت ہے. تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کے جاؤ. قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں، اور 5 گانا نماز کے لیے گھر میں مصلے بچھیں. مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھائیں، اور مرد حضرات مسجد کا رخ کریں. تو پھر دیکھنا کہ اس کے اثرات مرتب ہونے لگیں.